الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک سیدی یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم تم فرماؤ اے کتابیو ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے اللہ نعبد الا اللہ یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی ولا نشرک بہ شیئا اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ نہ مانیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں سیم ہے، یکساں ہے، اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب آپ توریت اٹھائیں یا انجیل اٹھائیں، کسی ایک میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی، تو ان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ یہ اتفاقی معاملہ ہے ہمارا، اختلاف ہے ہی نہیں اس کے اندر، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور تم نے بھی اور ہم نے بھی، تو اس بات کی طرف آؤ۔ اور دوسرا دعوت دی ولا نشرک بہ شیئا اور ہم اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو، اور یہ بھی اتفاقی بات ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی یہی تھا کہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کا، اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، حالانکہ انہوں نے تبدیلیاں کر دیں۔ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ عیسائیوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو اس بات سے انہیں روکا گیا۔ اور آخر تیسری بات جو انہیں دعوت دی گئی وہ کہا گیا کہ ہم میں ایک دوسرے کو خدا نہ بنا لے، یعنی بعض جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اپنے علماء کو معاذ اللہ خدا بنا لیا تھا اور ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو انہیں اس بات سے منع کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہی کرنی ہے، بلکہ یہ تو اتفاقی معاملہ ہے۔ تمہاری کتابوں کے اندر تمہارے نبیوں نے بھی یہی باتیں تمہیں بتائی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو، اور اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں بنانا، اور یہ باتیں ساری اتفاقی ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اصل مذہب ہی یہ چیزیں ہیں۔ توحید جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سیم ہی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے زمانے تک، اور نہ ہی کوئی فرق ہونے والا ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک جاننا اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی ہے، اور تا قیامت یہ توحید کا مطلب یہی باقی رہے گا۔ تو انہیں اس بات کی طرف دعوت دی گئی کہ تم توحید کی طرف آ جاؤ۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم اے کتاب والو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ عیسائی کہنے لگے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے،
وہ یہودی کہنے لگے کہ نہیں وہ یہودی تھے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا کہ آپ ہمارا اس مسئلے میں فیصلہ فرما دیں۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور کہا گیا کہ یہودی یا نصرانی یعنی یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ دونوں مذہب تو آپ کے بہت سال بعد نکلے ہیں۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے، اور حضرت موسیٰ کا دور ابراہیم علیہ السلام سے 100-200 سال بہت جو ہے نا وہ دور کا سال ہے، اور عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا دور حضرت موسیٰ سے 2000 سال بعد کا ہے۔ تو جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں وہ کیسے پہلے والا بندہ اس گروہ کا جو ہے وہ حصہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ یہودی یا نصرانی تھے؟ جب وہ موجود تھے تب تو توریت و انجیل اتری ہی نہیں تھی، توریت و انجیل تو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اتری ہے، تو پھر وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ ان کی یہاں اس آیت کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں کی جہالت ظاہر کی گئی کہ یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، عیسائی تھے، حالانکہ یہودیت اور نصرانیت شروع ہی حضرت ابراہیم کے بعد ہوئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہودیاں نصرانی ہو جائیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، علم تھا فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ یعنی انہیں تنبیہ کی گئی کہ چلو اس بات میں تو سمجھ میں آتا ہے جھگڑنا بحث کرنا جس کا تمہیں علم ہو، جس کا علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ یعنی علم ہونے سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کہ ان کی پہلی کتابوں کے اندر سارا بیان کر دیا گیا تھا، حضور صلی تشریف لانے والے ہیں، آپ کی صفات بھی بیان کر دیں، لیکن علم رکھتے ہوئے بھی انہوں نے معاذ اللہ سرکار کو نہیں مانا اور آپ کے بارے میں بھی بحث و مباحثے کے اندر پڑ گئے۔ تو یہاں اس آیت میں انہیں کہا گیا کہ اس معاملے میں تو تمہارا جھگڑنا سمجھ میں آتا ہے کہ تمہیں علم تھا، پہلے تمہیں علم عطا کر دیا گیا تھا تمہاری کتابوں میں، لیکن یہ جو ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ ہے اس کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، تو پھر اس بارے میں کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو؟ تمہارا کام ہی نہیں ہے اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں ان لوگوں کے عقیدے کا رد کر دیا گیا، یہودیوں اور نصرانیوں کے، کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی ہیں، تو اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ شرک سے پاک خالص اللہ عز و جل کے بندے ہیں، اور یہودیوں اور نصرانیوں کا دعویٰ کرنا کہ وہ معاذ اللہ یہودی نصرانی ہے، یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں، درس کی غلطیاں، نماز کی غلطیاں اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو استقامت خلوص کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔